بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے چلیے کہ اس خاص یعنی وہ خاص اہل بیت میں سے خاص الخاص لوگ، ان میں سیدہ فاطمہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت میں الگ سے بہت سارے خطبات میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی وہ جو فضیلتیں ہیں وہ تو آپ اکثر مجھ سے بھی سنتے رہتے ہیں اور دیگر علماء سے بھی، لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کی اپنی بیٹی اور داماد کی اہمیت کیا ہے، اور ان کے تعلق کو کس طرح اہمیت دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز بھی ہمارے سمجھنے اور سیکھنے والی ہے۔ گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹی علی کدھر ہے؟ عرض کی کہ ابا جان وہ کوئی بات ہوئی تھی، ناراض ہو کے چلے گئے، ناراض ہو کے نکل گئے ہیں، گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے۔ آپ دیکھیں کہ بحیثیت نبی یہ آپ کا رول نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے جائیں، اور یہ پروٹوکول سارے کے سارے آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں کسی کا پروٹوکول اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، لیکن داماد کی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاش میں نکلے، بالآخر ایک جگہ پر دیکھا کہ گھر سے روٹ کر آیا داماد، اب اس کی تلاش میں گئے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر ہے، لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور پسینہ بہہ رہا ہے، مٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جسم کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ آواز دی، یا ابا تراب، ابو الاعلیٰ ابو ہریرہ۔ ابو کا مطلب صرف ابو نہیں ہوتا، ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا بھی، صاحب بھی، اور باپ بھی، یہ سارے معنی ابو کے ہیں۔ ابو الاعلیٰ کا مطلب ہے بلندیوں والا، سید ابو الاعلیٰ مودودی، یہ ہمارے بر صغیر کے بہت بڑی شخصیت اور عالم، جماعت اسلامی کے بانی، بلندیوں والا۔ ابو ہریرہ بلیوں والا، بلیوں کا باپ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ یا ابا تراب، او مٹی والے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جو اپنائیت اور پیار ہے اس کو آپ ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور کس حیثیت سے ان کو بلا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سسر کا داماد کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ فضیلت الگ ہے حضرت علی کی، وہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں بیٹیوں کا پروٹوکول کیا ہے، داماد کا اور بچوں کا پروٹوکول کیا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں اہل بیت کا جب ہم تذکرہ کریں تو وہاں سے اخذ کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو انہوں نے سنا اور اس اپنائیت کو محسوس کیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے، اور لوگ آپ کو اس کنیت سے بلایا کرتے تھے، یا ابو الحسن، اے حسن کے باپ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کنیت سے پکارا جائے جس کنیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا۔ ابو تراب کی کنیت پسند فرماتے تھے۔ خیر ان کو اٹھایا اور پیار کیا اور پھر گھر لے گئے، اور میاں اور بیوی کے درمیان جو بھی
थोड़ी बहुत बात हुई थी उसको रफ़ा दफ़ा कर दिया। तो मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो शरफ़, ये एक शरफ़ ही इतना बड़ा है कि इसके मुकाबले में बाकी सब शरफ़ पीछे हैं कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत के शौहर हैं। इमाम हसन और हुसैन जो जन्नत के नौजवान और सरदार हैं, उनके आप बाबा जान हैं। इससे बड़ी फजीलत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए और क्या होगी। और इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों के बारे में रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़े पर, ये आप चाहें तो मनाक़िब के उन्वान के साथ जो चैप्टर हदीस की किताबों के अंदर हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी फजीलत और उनकी अज़मत को बयान फरमाया। अपने साथ जो उनका ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ को लोगों के साथ लोगों के सामने किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु, सिर्फ एक हदीस अर्ज़ करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में